अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर शर, हर बीमारी और हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ात्मा बिल ईमान करे, अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वक्त, आपकी ज़िंदगी और जानो माल में बहुत सारी बरकत अता फ़रमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें फ़हम अता फ़रमाए, समझ बूझ अता फ़रमाए कि हम हक़ और बातिल में, सही और गलत में फ़र्क कर सकें, शिर्क, बिदात और गुनाहों से बच सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है, क्या इस्लाम में नया साल और क्रिसमस मनाना जायज़ है? देखिए, खुशी मनाना जो है वो तो इंसान की फितरत में होता है ना, और एक मोमिन को तो हर वक्त खुश रहना चाहिए, पुरसुकून और मुतमिन रहना चाहिए ना। यानी देखिए, कल्बी इत्मीनान जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ख़ास बंदों ही को अनायत फरमाते हैं। लेकिन खुश रहना और बात है, और खुशी के त्यौहार मनाना और बात है। देखें, अब आप कहेंगे क्या हम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ना मनाएं? आप सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को साल में सिर्फ 2 खुशी के त्यौहार मनाने की इजाज़त दी है। ठीक है, एक है ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। किसी और दिन को खुद से मुकर्रर करना और फिर उस दिन खुशी मनाना, इसका हमारी शरीयत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। देखिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी की सारी शरीयत हमें दे गए हैं। कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो कि देने से रह गया हो, और बल्कि अमल करके भी सब दिखा दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, ताबीन ने और तबे ताबीन ने भी इन 2 त्यौहारों के अलावा किसी दिन को खुद से मुकर्रर करके इस तरह से खुशी नहीं मनाई। ना ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन मनाया गया, ना मुसलमानों ने कभी क्रिसमस मनाई, ना वैलेंटाइंस डे मनाया, ना शब बारात मनाई, ना रजब के कूंडे किए, ना अप्रैल फुल मनाया, और ना ही सफ़र के महीने को मनहूस कहा, और ना ही नए साल का जो आगाज़ है वो एक दूसरे को बारिकबाद देकर और जश्न मनाकर किया। ठीक है, इन सब दिनों को मनाना जिनका भी मैंने ज़िक्र किया है, ये शरीयत को तब्दील करना है। देखें, इनमें से कुछ मनाना तो बिदअत है, और कुछ चीज़ों का मनाना जो है वो गैर मुस्लिमों की पैरवी है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर कहना। ऐसा कोई तरीका हमें तो नहीं इस्लाम में बताया गया ना। आप सबको मालूम है कि ये जो नया साल मनाया जाता है, इसमें किया क्या जाता है? एक ख़ास दिन लिया जाता है और फिर वक्त भी मुकर्रर किया जाता है। आपको मालूम है 31 दिसंबर की आधी रात को 12 बजे खुद साख्ता तरीक़ों से, और वो भी हराम तरीके हैं, उससे ये जश्न मनाया जाता है। फायरवर्क्स किए जाते हैं, और आगे मैं बताती हूँ और क्या क्या किया जाता है। यानी इस्लाम में ऐसे त्यौहार की कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों को त्यौहार मनाने के आदाब भी सिखाए गए हैं, और मुसलमानों के त्यौहार तो दिन की रोशनी में होते हैं ना। आधी रात के अंधेरे में वो भी केक काट कर, शराब की बोतल खोल कर नाइट क्लब्स में, और फिर हराम कामों के साथ जश्न का आगाज़ करना, ये शैतानी अमल है, और ये अल्लाह को सख्त नाराज़ करने वाला अमल है। ये कबीरा गुनाह है। वैसे भी जब नया साल शुरू होता है तो इसमें
آپ سوچئے نا، خوشی منانے کی کون سی بات ہے، اور اس پہ مبارکباد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا 1 سال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، انسان اپنی موت سے 1 سال قریب ہو جاتا ہے، یعنی عمر میں بھی ہم 1 سال بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کمی کوتاہیاں ہو گئیں، ہم سے کیا گناہ ہو گئے، کون سی بری عادتیں ہیں جو اب اگلے سال میں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، کون سی سنتیں ہیں، کون سے فرائض ہیں جن کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے اب اگلے سال میں، یہ ہے سوچنے کی بات۔ عیسائی جو ہیں وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے نا، تو ان کا یہ جو تہوار ہے نا وہ بہت دن چلتا ہے۔ نئے سال کا منانا بھی اسی تہوار کی ایک کڑی ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہود و نصارہ کی پیروی سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو سنا کہ اس نے ہمارا تہوار منا لیا، اس نے عید الاضحیٰ پر بکرا ذبح کر دیا؟ نہیں سنا نا۔ حالانکہ ان کو تو ان کے انبیاء کرام نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ حکم دیا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی شریعت پر چلنا، لیکن ہمیں تو منع کیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہم ان کے تہواروں کو بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور ان سے بڑھ چڑھ کر ان کے تہوار مناتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ جو عیسائی ہیں یہ اپنے اس تہوار میں غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے، محتاجوں اور ناداروں کو کھانا کھلا رہے ہوتے، کوئی فلاحی کام کر رہے ہوتے، تو کوئی بات بھی سمجھنے والی تھی کہ ہاں جی مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ بھڑک اٹھا ہے کہ جی یہ اتنے نیکی کے کام کر رہے ہیں آج کے دن اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ نئے سال کی اس رات کو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا جو اللہ کو خوش کرے، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے حرام کام کیے جاتے ہیں۔ یعنی خوب شراب نوشی کی جاتی ہے، جوا خانے جو ہیں وہ جواریوں سے بھر جاتے ہیں، ہر طرح کا نشہ کیا جاتا ہے اس رات، اور نشے کی وجہ سے ٹریفک کے قوانین جو ہیں ان کی بھی خوب خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، اور بہت سارے حادثات اور اموات جو ہیں وہ اسی دن ہوتے ہیں۔ ساری رات ناچ گانے کی، موسیقی کی اور ہر طرح کی بدکاری کا جو بازار ہے نا وہ گرم رہتا ہے۔ ایمان ضائع کرنے والا اور اللہ کو غضب نہ کرنے والا ہر بیہودہ حرام اور فضول کام اس رات ہوتا ہے، اور آتش بازی کی جاتی ہے، خوب پارٹیاں کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے وہ ایک جشن کی طرح مناتے ہیں، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ دیکھیں، کرسمس کے باری ہوتے ہیں اللہ کا بیٹا ہوا مبارک ہو، یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم کسی کو کہیں کرسمس، ہیپی کرسمس، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا مبارک ہو؟ یعنی کتنا ڈرنے کی بات ہے کہ ہم لا علمی کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا، حالانکہ 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہے نا وہ تو عیسائیوں کے پاس موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی اصل بائبل جو ہے وہ گم ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد علماء نے اپنے اقوال ڈال کر انجیل لکھی،
اور رومن سے متاثر ہو کر ان کے تہوار بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیے۔ ہندوؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے کرسمس ٹری سجا لیا، کیونکہ ہندو ربن باندھا کرتے تھے درختوں کے اوپر نا۔ اور کرسمس والے دن جیسا کہ ابھی بات ہوئی، خوب حرام کام ہوتے ہیں، ہر طرح کا اسراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جوئے اور نشے کے بازار خوب گرم ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، ایکسیڈنٹس اسی رات ہوتے ہیں، یعنی خوب جرائم ہوتے ہیں۔ کرسمس کو منانے والے اس بات کو نعوذ باللہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا تھا۔ اس دن کو منانا اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا، غضبناک کرنے والا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں، شام کے غیر مسلموں کو کھلے عام کرسمس منانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اس دن اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو اسے مناتا ہے۔ اس سے بڑی بات اور ہمارے لیے کیا ہوگی؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری نئی نسل کو ان سب گناہوں سے، ان برائیوں سے، ان بدعات سے، اور یہ جو جانے انجانے میں شرک کر جاتے ہیں، اس سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم دین پر عمل کریں، ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر سے سیکھیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان جیسا کردار، ان جیسا اخلاق اپنائیں، ہم ہر سنت پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی گزشتہ سال میں ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئیں، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کمی کوتاہیاں درگزر فرما دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔